خداوند کے عظیم اور قادر بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ناصر عاشق ہے اور میرا تعلق لیونگ فیتھ گاسپل چرچ کشمیر کالونی سے ہے۔ میں آپ کے سامنے آج خداوند کا شکر کرتا ہوں، خاص طور پر پاسٹر دانش پیٹر اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر امتیاز کے لیے، اور جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں میں ان سب کے لیے خداوند اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کثرت سے برکتوں سے مالا مال کرے۔ اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم آج جس موضوع کو ہم آج دیکھیں گے، یہ موضوع ہے محبت۔ پچھلے سنڈے میں اپنے چرچ میں کلام دے رہا تھا اور عبادت ختم کر کے تو میں جیسے ہی کرسیوں پر بیٹھے ہم لوگ بیٹھے تو ایک آدمی آیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک آدمی آیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے مجھ سے تعارف کیا یا میرا تعارف اس نے سنا تو کہا کہ میں بہت سارے خادموں کے پاس گیا اور میں نے ان سے سوال کیے، لیکن مجھے کچھ سیٹسفیکشن نہیں ملا کسی سے بھی۔ اور کہتے جی آپ آخری پاسٹر ہیں، آپ آخری خادم ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اصل میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کامل انسان جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ حالانکہ میں نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی، میں نے اور بھی بہت ساری ڈگریوں کے نام وہ بتا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا جی میں خود سے بھی یہ سوچتا ہوں، اپنے اندر بہت بڑی کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں کیسے کامل انسان بنوں۔ کہتا میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہے، میں نے بہت ساری پڑھائی کی ہے، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں کامل انسان نہیں بن سکا۔ تو کہتا میں نے خادموں کے پاس گیا، بڑے بڑے لیکچر سنے، بڑے بڑے ان سے مناظر کیے، لیکن مجھے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے کہ میں ایک کامل انسان کیسے بن سکتا ہوں۔ تو ہم سارے بیٹھے تھے، میرے ساتھی بھی بیٹھے تھے، جس میں ایونجلسٹ بھی تھے، گانے والے سارے، پرستار والے سارے تھے۔ تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے خادموں کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا لیکن آپ سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتا مجھ سے بھی نہ ہو۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم خدائے عظیم کے کلام سے پوچھتے ہیں، ہم خدائے عظیم کے کلام سے پوچھیں گے کہ ایک کامل، ایک مکمل، ایک ایماندار انسان کیسے بن سکتا ہے، ایک انسان کس طرح بن سکتا ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ آج میرے ساتھ نکال لیجئے، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ میں نے دبئی میں بھی اس کلام کے بارے میں میں نے سیکھا تھا پاسٹر کرسٹوفر سے۔ تو میں نے کہا آج آپ سے اسی بارے میں بات ہوگی، چلے کامل انسان کیسے بنتے ہیں۔ میرے ساتھ نکال لیجئے، میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب۔ انسان میں کون سی کمی ہوتی ہے جس کے وسیلہ سے انسان کامل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پوری دنیا کا علم حاصل کر لے، لیکن اگر اس میں یہ کمی ہوگی تو وہ کبھی کامل انسان نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے پالوس رسول کا خط ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ کہتا ہے، غور سے سنیے گا، کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے غور سے سن لیا، پالوس رسول خود سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں یا انسانوں کی زبانیں بولوں، وہ کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کی زبانیں سیکھ گیا، اتنی بڑی میں ڈگریاں لے لی، میں نے کیا کہتے ہیں پاکستان کی جتنی زبانیں ہیں، امریکہ کی زبانیں، پتہ نہیں دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں، وہ کہتا ہے میں نے ساری زبانیں سیکھ لی، یہ ساری ڈگریاں حاصل کر لی، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ مجھ میں کچھ کمی نظر آ رہی تھی۔ پالوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، ساری زبانیں میں نے سیکھ لی، اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ سب بھیدوں کا علم، سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو،
کہتا ہے اب میں اس طرف چلا گیا، زبانیں میں نے سیکھ لی، یہ ڈگریاں حاصل کر لی تاکہ کامل انسان بن سکوں، تاکہ ایک مکمل انسان بن سکوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں دنیا کے علم کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، شاید یہ علم حاصل کر کے میں کوئی کامل انسان یا مکمل انسان بن سکوں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے سائنس کا علم میں نے حاصل کر لیا، ہو سکتا ہے کہتا ہے کہ میں آسمان کا علم میں نے حاصل کر لیا، زمین کا علم میں نے حاصل کر لیا، یہ بھی ڈگریاں لے لی، زمین کے نیچے کا علم میں نے حاصل کر لیا۔ میں نے کہا سنو، یہ ہم نے وہاں پر اس کلام کے بارے میں سنا تھا کہ کامل انسان کیسے بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پالوس رسول، پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پالوس رسول اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کی نعمتیں برکتیں حاصل کر لی، علم حاصل کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ مجھ میں کچھ کمی ہے۔ وہ یہاں پر آتے ہیں، کہتے ہیں تیسری آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں 13ویں باب کی تیسری آیت میں کہتا ہے یہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد، ساری زبانیں بولنے کے بعد، فرشتوں کی زبانیں بولی، انسانوں کی زبانیں بولی، تمام علم حاصل کر لیا، اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ میں کامل انسان نہیں تھا۔ کہ پھر سب کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تیسری آیت کو ذرا ہم بڑے غور سے دیکھیں گے، یہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد بھی پالوس رسول کہتا ہے اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پالوس رسول اپنے آپ کو کہتا ہے یہ علم بھی حاصل کر سب کچھ کر لیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا بینک بیلنس، اپنا بزنس بھی غریبوں کو کھلا دیا، کب کر دیا، ان کے وقف کر دیا، ان پہ لگا دیا، اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ میں کچھ کمی تو نظر آتی ہے، کوئی تو کمی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے اپنا بدن بھی جلانے کو دے دیا۔ وہ لکھ لکھ کے ہمیں سمجھا رہے تھے جب وہ ہماری کلاس دبئی کے اندر، تو وہ لکھ لکھ کے بتا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے دیکھو کیسے پالوس رسول بیان کر رہا ہے کہ کامل انسان کیسے بن سکتے ہو۔ کہتا ہے میں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ نشاور کر دیا ہے، ہر چیز ایک کامل انسان بننے کے لیے میں نے علم حاصل کر لیا، زبانیں حاصل کر، سب کچھ حاصل کر لیا، اس کے باوجود بھی مجھ میں کچھ کمی ہے کہ میں کامل انسان نہیں ہوں، کچھ کمی مجھ میں محسوس ہو رہی ہے۔ کہتا کیا کروں، کیسے اپنے آپ کو ایک کامل انسان بناؤں؟ یاد آیا ایک چیز چھوڑی ہے میں نے، پھر روحانیت کی طرف جاتا ہے۔ پس اب کہتے ہیں وہ روحانیت کے کہتا ہے یہ سارا کچھ حاصل کر، زمین کا علم حاصل کر لیا، آسمانوں کا سب کچھ حاصل کر لیا، پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں روحانیت کی طرف چلا جاؤں، روحانیت کو حاصل کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں کامل انسان بن جاؤں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے اگر مجھے نبوت ملا، یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ روحانیت کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، کہتا ہے یہ بھی علم میں نے حاصل کر لیا، روحانیت کا علم بھی حاصل کر لیا، اتنا بڑا ایمان ہو گیا، اتنا بڑا ایمان ہو گیا کہ پہاڑوں کو کہا کہ پہاڑوں ہٹ جاؤ، تو پہاڑ بھی ہٹ گئے، بڑے بڑے عجیب کام ہو گئے میری زندگی کے اندر، وہ کام ہو گئے جو میری سوچ سے بڑھ کے میں یہ چاہتا تھا کہ میں ایک کامل انسان بنوں، اس کے باوجود بھی میں کامل انسان نہ بن سکا، کیونکہ یہاں پر لکھا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میرے کسی کام کی نہ آئی، کیونکہ یہاں پر لکھا تیسری آیت میں لکھا ہے نیچے اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں، کیونکہ مجھ میں کمی تھی محبت کی، وہ سوچتا ہے کہ مجھ میں تو کمی تھی، یہ کمی محبت کی کمی تھی، اب کہتا ہے کہ محبت کو حاصل کرنا ہے اور محبت کی طرف جب چلتا ہے، محبت کو جب یہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ جاتا ہے یسوع مسیح کی طرف۔ عزیزوں پھر یہ یسوع مسیح کی طرف جاتا ہے۔ نیچے چوتھی آیت میں یہاں لکھا ہے پالوس رسول یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد جب اسے کچھ بھی نہیں ملتا پھر آتا ہے یہاں پر چوتھی آیت میں یہ یسوع مسیح کی طرف جاتا ہے۔ پس اب کہتے ہیں کہ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کا جو فوکس ہے اب میں ایک طرف لے کے جانے والا ہوں، کیونکہ پالوس رسول ہمیں لے کے جا رہا ہے یسوع مسیح کی طرف، اور آپ کا بھی فوکس جو ہے یسوع مسیح کی طرف جائے، یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کے کفارے کی طرف اور یسوع مسیح کی زندگی کی طرف۔ یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کیسے مکمل انسان بن سکتے جب تک آپ میں محبت نہ ہوگی، تو یہاں لکھا ہے محبت صابر ہے۔ یہ یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر فوکس کریں کہ یہ یسوع مسیح کی طرف جائیں گے ہم تب ہی کامل ہوں گے، جب محبت آئے گی، اصل محبت یسوع سے ہمیں لینا ہے، کیونکہ محبت کی خوبیاں جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ لکھا ہے محبت صابر ہے، کہتے ہیں یسوع مسیح کی طرف چلے جائیں، یسوع مسیح کی طرف چلے جائیں۔ یسوع مسیح نے صبر کر کے دکھایا، کہتے ہیں یسوع مسیح نے صبر کیا، یسوع مسیح کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا۔ یہ ریل محبت ہے، یہ ریل محبت کی خوبیاں ہیں
یسوع مسیح میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھی. کہتے ہیں یہاں پر جب ہم یہ سیکھ لیں گے، جب یہ لے لیں گے تو ہم کامل انسان بن جائیں گے. کہتے ہیں یسوع مسیح کو وہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے محبت صابر ہے اور مہربان ہے. کہتا ہے یسوع مسیح کی ذرا زندگی کی طرف چلیے کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا کچھ نہیں سا، مہربانی کی. ہم جو گناہ گار تھے، یسوع مسیح نے مہربانی کر کے ہمارے لیے اپنا کفارہ دیا. یہ محبت تھی، یہ مہربانی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی طرف چلنا ہے اور آگے، کیونکہ وہ ریحل محبت ہے، اصل محبت ہے. محبت حسد نہیں کرتی. کہتے کبھی یسوع مسیح کی زندگی کو کبھی غور سے دیکھا، پڑھا، سنا تو ہوگا. کبھی یسوع مسیح نے کبھی حسد کی؟ کبھی یسوع مسیح کی زندگی کے اندر کبھی حسد آپ کو نظر آئی؟ ہم نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، پاس صاحب پڑھا نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یسوع مسیح نے کبھی حسد کی ہو، کبھی یسوع مسیح کے اندر حسد آئی ہو. کہتے ہیں ہاں یہی ہے اصل محبت کی خوبیاں. یہ ہم لیں گے تو ہم کامل انسان بن جائیں گے. دنیا کا علم یا دنیا کی ڈگریاں لینے سے انسان کامل انسان نہیں بن سکتا. پھر نیچے آتے ہیں، کہتے ہیں اب نیچے ذرا دیکھ لیجئے کہ محبت کی خوبی. کہتا ہے محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے. کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، یسوع مسیح نے کتنے بڑے بڑے معجزے کیے. اور جب یسوع مسیح معجزے کرتے تھے، حیرت انگیز معجزے کرتے تھے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایسے معجزے کرتے، ایسے بڑے بڑے کام کرتے کہ انسان کی عقل جو دنگ رہ جاتی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی یسوع مسیح نے کبھی شیخی نہیں آئی، کبھی شیخی نہیں ماری، کبھی یسوع مسیح کبھی پھولتے نہیں تھے. یہ اصل محبت کی خوبی ہے. کبھی نہیں ایسا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے معجزے کر دیے، میں نے لنگڑوں کو چلا دیا، جنم کے اندھوں کو ٹھیک کر دیا، بدرو گرفتہ کو میں نے آزاد کر دیا، یا یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا. یسوع مسیح نے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی شیخی نہیں ماری، کبھی پھولتے نہیں تھے یسوع مسیح. اس کے بعد 5ویں آیت میں لکھا ہے نازیبا کام نہیں کرتی. پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے بیٹھے کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے یسوع مسیح کی زندگی میں 3.5 سالہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا عمل دیکھا ہو کہ جہاں ایسے الفاظ جہاں لگتا ہے کہ نازیبا کام نہیں کرتے؟ کبھی یسوع مسیح نے کوئی نازیبا کام کیا ہو؟ کبھی ہم نے کہا پاس صاحب ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یسوع مسیح نے کبھی نازیبا کام کیا ہو. کہتے ہیں چلے مجھے ایک بات بتائیے، نازیبا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا نازیبا کا مطلب ہوتا ہے گالی نکالنا، برا بھلا کہنا، یا کوئی ایسا عمل جو زندگی کو یا ہمارے زندگی میں برا لگے، ہم اسے نازیبا کہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یسوع مسیح نے کبھی کسی کے لیے کوئی برا نہیں چاہا، کبھی گالی گلوچ نہیں کیا، کبھی کوئی ایسے کام نہیں کیے. یہ محبت کی یہ بھی خوبی ہے، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی. کہتے ہیں یسوع مسیح پوری خلقت کے مالک تھے، اپنے ہاتھ سے سب کچھ بنایا، زمین آسمان ہر چیز بنائی. اس کے باوجود بھی یسوع مسیح نے کبھی اپنی بہتری نہیں چاہی. 2 شاگرد آئے یسوع مسیح سے پوچھنے کے لیے، کہتے ہیں یسوع ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کہاں پہ رہتا ہے. یسوع مسیح نے کہا آؤ میرے ساتھ دیکھ لو گے. اور جب دیکھا تو کہاں رہتے ہیں؟ ایک عام سی جگہ پر. پوری دنیا کا خالق اور مالک اپنی بہتری نہیں چاہتا، جھنجھناتا نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتا، بدکاری سے خوش نہیں ہوتا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ اس آیت پہ آئے تو بدکاری سے خوش نہیں ہوتے بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے. کہتے ہیں کچھ یہودی جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ایک بدکار عورت کو لے آتے ہیں اور لے آ کر کے یہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے یسوع ناصری، یہ بدفعلی کے عین وقت پہ پکڑی گئی ہے، سو اس کے ساتھ ہماری جو شریعت ہے اس کے مطابق تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اسے سنسار کر دو، تیری شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ سوال کرتے رہے. تو یسوع مسیح نے انہیں کوئی جواب نہ دیا. سب کو دیکھا، چاروں طرف دیکھنے کے بعد یسوع مسیح زمین پر جھک گئے. پاس سب کہتے ہیں وہ زمین پر جھک گئے، بیٹھ گئے، اور جس کی شکل دیکھتے اس کا گناہ لکھ دیتے کہ آؤ یہ دیکھ لو. وہ انسان پہلے اس سے پتھر مارے یا الزام لگائے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو جو اپنا گناہ دیکھتا وہ چلا جاتا. سب اسی طرح چلے گئے. پاس سب کہتے ہیں وہ سب اسی طرح چلے گئے. تو یسوع مسیح نے اس عورت سے پوچھا اے بیٹی، کیا تجھ پہ کسی نے الزام نہیں لگایا؟ اس کا نہیں، جب میں بھی تجھ پہ نہیں الزام لگاتا. لیکن
یسوع مسیح نے اس سے تنبیہ کی کہ آئندہ کو کبھی گناہ نہ کرنا، ایسا گناہ نہ کرنا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ محبت کبھی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اسے کہا کہ آئندہ کو گناہ نہ کرنا۔ پھر یسوع مسیح کی طرف جاتے کہتے ہیں سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ محبت کو زوال نہیں ہے۔ مٹانا چاہا محبت کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ یہودیوں اور رومیوں نے کیا کیا کیا؟ مکمل طور پہ یسوع مسیح کو مٹانے کی کوشش کی، محبت کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ مٹا نہ سکے۔ یہی محبت مر کر کے تیسرے دن پھر جی اٹھی اور مکمل طور پر ان سارے منصوبوں پر پانی پھیر دے، کیونکہ اصل محبت جو تھی یہ محبت اس کو زوال نہیں ہے۔ اس لیے یہ جب سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں، علم کے بارے میں کہتے ہیں زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ یہ جتنا کچھ ہم حاصل کرتے کیا ہے ہم ایک مکمل انسان بننے کے لیے، یہ ہمیں کامل انسان نہیں بنا سکتی۔ ہمیں کامل انسان بنا سکتی ہے تو یہ محبت ہے جو یسوع ہے، جو ہمارا یسوع ناصری ہے۔ یہ مکمل اور کامل محبت ہے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں لینا ہے، تب جا کر کے ایک انسان جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے۔ ان تمام ڈگریوں کے ساتھ، تمام علم کے ساتھ ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ اینڈ میں جب 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، 13 باب کی 13 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا کہ انسان کیسے ایک مکمل اور کامل انسان بن سکتا ہے۔ جب تک یہ محبت انسان میں نہ ہوگی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ علم حاصل کر لینا، زبانیں بول لینا، یہ سب کچھ انسان کر لے، اپنی زندگی کے اندر بینک بیلنس رکھ لے، کامل انسان نہیں بن سکتا جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں نہ لیں گے۔ تو بھائی یہ خدا کا کلام ہے جو آپ کو مکمل انسان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے بہت بڑے بڑے خادموں سے سنا ہوگا، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کلام آپ کو مکمل انسان بننے کی یہ دعوت دیتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر محبت نہ ہوگی آپ کامل انسان نہیں بن سکتے۔ میں نے کہا آپ اس کا مطالعہ بھی کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ یہ محبت جب تک آپ میں نہیں آئے گی، یسوع ناصری جب تک آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، آپ کامل انسان نہیں بنیں گے۔ آپ اسی طرح بھٹکتے پھریں گے، کبھی میرے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ تو بھائی آپ کو آج یہ کلام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی سنا ہے، آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ آئیے ہم سب دعا کریں گے اس کلام کے وسیلہ سے۔ قدوس رب الفاظ ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے جلالی آسمانی خدا، دل کی اتھا گہرائیوں سے خدا ہم تیرا شکر کرتے، تجھے دھنیواد کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں آج کے کلام کے لیے خدا، آج کی نصیحت کے لیے خدا، کہ تو نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے ایک کامل انسان بن سکتے ہیں۔ یسوع ناصری تجھے اپنی زندگی میں لے کر کے ہم کامل انسان بن سکتے ہیں، نہ کہ خدا دنیا کی ساری ڈگریاں، سارے علم لے کر کے بھی خدا ہم کامل انسان نہیں بن سکتے خدا جب تک تو ہم میں نہ آ جائے۔ خدا یسوع ناصری میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں پاسٹر امتیاز کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے خدا، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے خدا، ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور گریس نیٹ ورک کے لیے بھی خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا، اسے اسی طرح خدا بڑھاتا چلا جا دنیا کے کونے خانچ میں، ملکوں کے اندر خدا، ہر جگہ پر خدا، تاکہ یہ تیرے کلام کا خدا پھیلاؤ کا باعث بن سکے خدا۔ ان کو برکت دینا خدا اپنا آسمان کھول کے، تاکہ تیرے یسوع نام جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے ایمان کے ساتھ سب کچھ مانگا پایا، آمین۔